ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ملائکہ پہ۔ اچھا ریورنڈ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو مفتی صاحب نے بات فرمائی قاصد کا جو رول ہے فرشتوں کا، تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ فردر ڈیٹیلز کیا ہیں؟ فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں. کچھ ہیں جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسے قدوس 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 کہتے رہتے ہیں. کچھ فرشتگان اور فرق قسم کی خدمات کر رہے ہیں، کچھ فرشتگان اور فرق قسم کی. لیکن جو میسنجر، جو پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں، جو فرشتے، ان کی ایک بڑی وجہ، ایک بڑا کنسیپٹ، جو بڑا باریک کنسیپٹ ہے، جو بائبل میں پایا جاتا ہے تھرو آؤٹ، شروع سے لے کے آخر تک، وہ اس ایک راز میں پنہا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور نہ اس کی آواز سنی ہے. بیٹا اسے ظاہر کرنے والا ہے. اس سے پہلے ہمیں جہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ انسان سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ فرشتہ کر رہا ہے خداوند کی طرف سے ہو کے، خداوند کا پیغام لے کے. وجہ کیا ہے؟ لاجک اس کے پیچھے کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ خدا، اس کائنات کی ہم نے بات کی ماضی میں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، تو وہ خدا بھی بہت بڑا ہوگا، اس کی آواز بھی بہت بڑی ہوگی، گرج اور اونچی آواز ہوگی. انسان کے کانوں میں اور اس کی سوچ میں یہ تاب نہیں کہ اس کی وہ آواز کو سنے جو پورے جاہو جلال میں ہے. اس لیے وہ اپنی آواز کو، اپنی سوچ کو انسان تک پہنچانے کے لیے میڈیٹر کو استعمال کرتا ہے، میسنجر کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ورنہ اٹ از تھرو دا میڈیٹر کہ دا میسج از کمیونیکیٹڈ، ادروائز وہ میسج نہ ہم سن سکیں اور شاید ہم اس کو سننے کی تاب بھی نہ لا سکیں. دیٹ از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے سر. ایک سوال میرا مفتی صاحب سے اور ریورنڈ صاحب دونوں سے ہے، جو میرے پرسنلی میرے ذہن میں کافی سے کیا اینجلز کی فری ول ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا، کیونکہ میں نے اکثر دونوں چیزیں سنی ہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں اور فرشتے اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے، 100% اللہ تعالیٰ کی ول کو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو کیا وہ فری ول رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر فری ول رکھتے ہیں تو کیا وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، 5 چیزوں اور 5 قوا کی مخلوقات مرکب ہیں: عقل، خیال، وہم، شہوت اور غضب. فرشتے میں صرف عقلی مادے کو رکھا گیا، شہوت، غضب، وہم اور خیال کو رکھا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا. یعنی فری اس ول میں شر کا مادہ ہی نہیں. اس حوالے سے نہیں صاحب کی بات کو مختصراً سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایکچوئل بائبل مقدس بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے ایک فرشتے کو ٹارگٹ کر کے کہ تو نے اپنے دل میں گھمنڈ کیا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اوپر لے جاؤں گا. وہ اپنے فری ول کی وجہ سے اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں خدا سے بھی بڑا ہو سکتا ہوں. یہ ایک فرشتے کی سوچ ہے، اور فرشتوں کے اندر فری ول موجود ہے. اور اگر فری ول نہ موجود ہو تو لوجیکلی ان پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، جو خدا کی ذات پہ کھڑا ہوتا ہے، کہ خدا ایسی مخلوق اس نے بنائی ہوئی ہے جس کے اندر صرف اس نے اپنی وفاداری کے لیے اس نے چیزوں کو. بہرحال ظاہر ہے یہ کانسیپٹ کرسچینٹی کا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر تو وہ فرشتہ تھا ہی نہیں کہ جس نے جھٹلایا اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسلامک کانسیپٹ میں مولانا صاحب جن تھا. میں یہ عرض کروں گا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے اور منشا کو ظاہر کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے انسانی خلقت پر 2 آبجیکشن کیے. فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ رب العالمین، آپ اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی اور قتل و غارت گری کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جبکہ اس کے برعکس ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تو صرف تسبیح اور تحمید کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ انسان میں یہ قتل و غارت گری اور فساد کا مادہ ہے. تو قرآن کریم واضح طور پر کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتلاتا ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. لیکن آبجیکشن تک انہوں نے ان کو ریز، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آبجیکشن تک ریز کر دی، بے شک اس کے بعد وہ اہلیت نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک بات بالکل صحیح، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پروسیس ہے. حالانکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، مگر انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ جو مخلوق یا جو خلق وہ کرنے والے ہیں وہ سپیریئر ہے. کیوں سپیریئر ہے؟ اس کے اندر شہوت، جیسے آپ نے بات کی، اور فساد. کیونکہ فرشتوں کا چیلنج اللہ کو یہ تھا، اگر یہ لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں، کہ جی یہ تو فساد برپا کریں گے کیونکہ ان کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹرو. اس کے بعد ایک ڈیمانسٹریشن بھی کی گئی کہ ان سے کچھ سوالات کیے گئے حضرت انسان سے، حضرت آدم سے، جس کے جوابات فرشتے نہیں دے سکے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے
And these questions were basically there to establish the superiority of the human being, the newly created human being over those angels. over those angels. ٹھیک ہے. تو اچھا اس سوالات کے جوابات جو تھے وہ چونکہ علم العادات کا علم دے دیا گیا تھا، اور بھی ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ابن عربی کی تحقیق ہے جو کہ اسلامی اکابرین ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے. 7 لاکھ زبانوں کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دنیا میں جتنی زبانیں آئیں گی ساروں کا سارا کا علم دے دیا گیا تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہاں ایک سوال اور ابھرتا ہے، کیونکہ ظاہر فرشتوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سوال ہی ہیں ہمارے پاس، اور اسی کو ہم یہاں دیکھنے بیٹھے ہیں. تینوں ابراہیمی مذاہب میں عرش کا ذکر ہمیں ملتا ہے. میں کوٹ کروں گا قرآن سے، سورہ صافات آیت نمبر 8 میں، فرشتے عالم بالا میں رہتے ہیں اور وہ عالم بالا کی طرف اور وہ یعنی شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے. سورہ نجم میں اللہ فرما رہے ہیں آیت 26 میں کہ اور بہت سے فرشتے آسمان میں موجود ہیں، ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو عرش بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جو ہم جتنا پتہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عرش کیا ہے؟ یہ کوئی ستارہ ہے؟ کیونکہ عرش پانی پر قائم کیا گیا، یہ بھی ہمیں ریورنڈ صاحب بائبل میں بھی ملتا ہے اور قرآن میں بھی ہمیں پانی کا ذکر نظر آتا ہے. بالکل ہے، واضح ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. جی. اور یہ سما اور ارض کی تخلیق کے بعد یہ بتایا ہے کہ اپنا عرش جو ہے وہ پانی پر قائم ہے. تو عرش کا جو تصور، عام تصور ہے، وہ تو ہم اپلائی کر سکتے ہی نہیں یہاں پر، کہ عرش کا مطلب ایک سٹیج یا ایک کرسی، ایک بڑا کوئی سب چبوترا، کوئی ایسی چیز ہے، تخت یا کوئی ایسی چیز ہے. جی ہاں. لیکن وہ تو ڈائمنشن محدود ہے اس تخت کی، کتنا بھی بڑا بنا دیں پھر بھی ڈائمنشن. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لامحدود ہے. تو یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کے لیے بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بکل شیء محیط، تمام چیزوں کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو ہر وہ چیز جس نے ہم انسانوں کو، زمین کو، تمام تخلیق کا احاطہ کیا ہوا ہو، اس چیز کو عرش کہا گیا ہے. اور یہ کسی ایک چھوٹا تخت یا کرسی کی طرح کی چیز نہیں. مفتی صاحب اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ عرش کے مقابلے میں فرش آتا ہے. ٹھیک. فرش سے جو ہمارا کانسیپٹ جاتا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اور عرش سے کانسیپٹ اوپر کی بلندی کی طرف جاتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو جب بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر رب عرش پر براجما ہوئے. اب کیسے براجما ہوئے، اس کیفیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا الاستواء ما یلیق بشانی، وہ اسی کی شان کے مناسب اور لائق ہیں. صرف رب انسانوں کو سمجھانے کے لیے بلندی کا کانسیپٹ کلیئر کروا رہے تھے، چونکہ انسان اتنی بلندی کو نہیں سمجھ سکتا. تو اس کے سمجھانے کے لیے اللہ نے عرش کہا، وگرنہ دوسرے موقع پر ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب کی ذات تو کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے عرش کا لفظ ذکر کیا. یہاں میرا ایک سوال ہے، لیکن ایک وقفہ ہمیں لینا ہے. ایک قرآنی آیت اور ہے جس میں عرش کے حوالے سے ایک اینگل دیا گیا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ناظرین ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک وقفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اینجلز کو. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سب کی میں توجہ چاہوں گا. ایک آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ المومن آیت نمبر 7. اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اور وہ اپنے رب کی تسبیح و تمہید کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں. عرش جب آپ نے کہا کہ اٹ از سمبولک، بلندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اگر وہ بات مان لی جائے تو پھر اس بات کو آپ کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرمائیے مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب طرف بھی جانا چاہوں گا. دیکھیں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ رب العالمین نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے. 7 آسمان